کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی محمد فرحان قریشی. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک اور نیو پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ ہوئی ہے 24 اگست کو سنڈے کے دن جہلم اکیڈمی میں. اور یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی ہے ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر عبدالباسط بھائی نے، جو کہ پیشے کے اعتبار سے ایک آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں. ڈاکٹر عبدالباسط کے نام سے اپنا یوٹیوب چینل بھی رن کرتے ہیں. انجینئر صاحب کی گرفتاری سے قبل یہ ان کی آخری پوڈ کاسٹ ہے جو کہ ریکارڈ ہو چکی. انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری اور 295C کا جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ. جھوٹی FIR کروا کر قرآن و سنت کی آواز جہلم اکیڈمی، جس سے لاکھوں لوگوں کے مذہبی جذبات جڑے ہوں، جہاں صرف قرآن و سنت کی بات کو ترجیح دی جائے، اس کو سیل کروانے کی گھناؤنی سازش پر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان کا آئین جو ہمیں مذہبی آزادی دیتا ہے ہمیں انصاف دے گا. انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کا سب سے بڑا مذہبی انفلوئنسر ہے، جس کے ملین آف پیپل اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اور ان سب کی تربیت استاد محترم نے ایسی کی کہ کبھی بھی ہم نہ تو کبھی قانون کے ساتھ ٹکرائے، نہ کوئی ریلی، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی احتجاج، حتیٰ کہ پرامن احتجاج جو کہ بنیادی حق ہوتا ہے انجینئر صاحب نے ہمیں اس سے بھی منع کیا ہوا ہے. لہٰذا ایک ایسا انسان جو قانون کی اتنی پاسداری کرے، اس کے ساتھ قانون بھی انصاف کرے، تاکہ جلد از جلد انجینئر صاحب اپنے مشن پر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بھالی امت میں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کریں. جزاک اللہ خیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو ڈاکٹر عبدالباسط پوڈ کاسٹ. ناظرین، آج میں جس مہمان شخصیت کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ پاکستان میں دنیا بھر میں اتنی مقبول اور پاپولر شخصیت ہیں
کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر سرچ انجنس میں یوٹیوب پر فیس بک پر لفظ انجینئر لکھیں تو ان کا نام نیچے خود بخود لکھا ہوا ہوگا. اور یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہا تھا شاعر نے کہ آپ اپنا تعارف فضا بہار کی ہے. جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈاکٹر صاحب آپ کو جلوہ اکیڈمی میں ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کر شروع کریں. یہ والی جو باتیں ہیں نا وہ 2008 کے اندر میں نے باقاعدہ شروع کی اور 2010 میں پراپر ریکارڈنگز شروع ہوئی ویب کیم کے اوپر. 2016 میں ایچ ڈی کیمرے کے اندر آ گئی ریکارڈنگز, پھر 4K بھی یہ ساری اب آنا شروع ہوئی. تو درس و بیان کا سلسلہ جاری ہے. جب میں جاب پہ بھی تھا تب بھی میں پیرلل میں درس و بیان کا سلسلہ کرتا تھا. ریٹائرمنٹ میں نے جا کے آلموسٹ کوئی 2020 میں لی ہے, 5 سال پہلے. جی 2008 سے لے کر 2020 تک سلسلہ 2017 میں ریٹائرمنٹ کا شروع ہوا. یہ پورا پورشن پیرلل میں میرا یہ سارا دعوت و تبلیغ کا کام تھا. ویکینڈ پہ میں ریکارڈنگز کرواتا تھا. اب بھی صرف اتوار والے دن ریکارڈنگ ہوتی ہے, اتنی کافی ہوتی ہے. اگر کسی صوفی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بری ہے. ہم نے کبھی صوفیوں کو بائی نیم کافر نہیں کہا. صوفیوں کی کتابوں کے اوپر نقد کیا. جب یہ ہمیں دھونس لگاتے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور ٹھیک کہا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ بالفرض اگر انہوں نے بھی کہا تب بھی غلط کہا. دیکھیں صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم عبداللہ ابن عباس سے متعلق ایک واقعہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی کی شہادت کے بعد انہوں نے کوفے میں جو سیدنا علی بیٹھ کر ڈسین کرتے تھے نا وہ منگوائے اور انہوں نے ایک ایک کر کے پڑھنے شروع کیے. یہ مسلم شریف کا حصہ ہے مقدمہ. انہوں نے کہا اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوگا, حالانکہ حضرت علی کے فیصلے تھے. اللہ کی قسم علی یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلہ کیا ہوتا تو وہ بھی گمراہ ہو گیا ہوتا. افسوس انہوں نے ایک قیمتی علم کو ضائع کر دیا, یعنی وہ علم ٹیمپر ہو چکا تھا. اب مجھے بتائیں حضرت علی کی شہادت کے فوراً بعد اگر ان کے علم کو ٹیمپر کر دیا گیا اور ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ بالفرض اگر علی نے بھی یہ کیا تھا نا تو وہ گمراہ ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا. حضرت علی اس بات کا برا نہیں مانیں گے. جی جی ہاں جی. اب مجھے یہ بتائیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بالفرض اگر تمہارے بابے نے بھی یہ بات کی ہے تو وہ گمراہ ہو گیا تھا, تو اس پہ برا کیوں مان جاتے ہیں؟ اب اگر آپ یہ وکالت کریں کہ انہوں نے نہیں فرمایا تو ہم یہ آپ کی بات اس لیے بھی مانیں گے کہ آپ ان کے کسٹوڈین نہیں ہیں. ان کے جو کسٹوڈین ہیں انہی کی بات اتھینٹک ہوگی. یعنی اگر جماعت اسلامی کی جماعت کا کوئی بندہ ہے اور وہ مودودی صاحب کے بارے میں اپنا نیریٹو دیتا ہے اور وہ ان کی جماعت کا رکن ہے, وہ اتھارٹی مانا جائے گا, کسی دوسری جماعت کا نہیں مانا جائے گا. خام خواہ تو کسی کی طرف کل کو تو پھر لوگ کہیں گے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت ہی نہیں کیا, آپ لوگوں نے جھوٹا الزام لگایا, وہ تو اولیاء اللہ تھے. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی اس کی کتابوں میں یہ موجود ہے, اس کی تعلیمات موجود ہے. اسی طریقے سے بھائی ان لوگوں کی کتابوں میں بھی بہت کچھ خرافات ہے. ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کے اوپر نقد بھی کی, پھر وقت کے ساتھ حکمرانوں نے گود لے لیا اور معاملات چلنا شروع ہو گئے. ہم نے کبھی کسی کو جہنمی نہیں کہا, نعوذ باللہ. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ جنت کے ٹکٹ ان کو نہ بانٹیں, ان کو اولیاء اللہ نہ کہیں, صرف دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. کام ختم. تو اس میں امام کعبہ کا تو قصور نہیں, وہ تو شروع سے والدین سے نماز پڑھ رہا تھا. یہ میڈیا کی برکت سے آج آپ یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یار وہ ایسے نماز پڑھتا ہے. وہاں پہ ایک اکیری اقامت کہی جاتی ہے اور اذان دوہری کہی جاتی ہے. اذان تو یہاں سنت کے مطابق ہوتی ہے, اقامت نہیں سنت کے مطابق ہوتی. اذان سے پہلے اور بعد صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا. پہلے تو جو جاتے تھے آبزرو کرتے تھے اور وہ بھی ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. آج میڈیا کی برکت سے ایک ایک چیز رپورٹ ہوتی ہے. ایون غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کہیں جی ہم نے تو کبھی غسل ہوتا ہے دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو, غسل کعبہ اس وقت دیا جاتا ہے جب کعبہ بالکل خالی ہوتا ہے, تو ہمارے معجزات نے تو کبھی ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے. آج ہم جب کیمرے میں دیکھتے ہیں تو آپ ان کو کرٹیسائز کریں گے کہ یار یہ پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ پہلے ہو رہا تھا, آپ کو نہیں پتا تھا. یہ کتابیں شروع سے پرنٹ ہو رہی ہیں. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے ہیں. اس زمانے میں وہ سبع سنابل کی تعریف کر کے گئے ہیں. میری جو نقل و حرکت ہے اس پہ پچھلے کچھ 6-7 سال سے ایجنسیز کی طرف سے پابندی ہے. سیکیورٹی کے ساتھ میں نکل سکتا ہوں, لیکن اس میں اتنے لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ میں یہاں سے لاہور جاؤں اور میرے ساتھ پولیس کی ایک گاڑی چل رہی ہو اور وہ
بیٹھے ہوئے بدوائیں دے رہے ہوں اور وہ گورنمنٹ کا جو ٹیکس غریب لوگوں سے نکالا ہوا ہے وہ میرے اوپر خرچ ہو رہا ہو. تو اس لیے میں اس طرح کی موومنٹ نہیں کرتا. ویسے بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی میرا تکبر نہیں کہ میں اپنی اکیڈمی میں بلاتا ہوں, یہ میری مجبوری ہے واللہ. ورنہ یقین کریں اتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں جن کی رمضان کی نشریات مجھے آفر ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا فورم ہے کہ پوری دنیا میں اس طریقے سے آواز پہنچ سکتی ہے آسان طریقے سے. میں ضرور جاتا, لیکن میں لائیو پروگرام سارے چینلز کو, اس دفعہ میں نے رمضان میں 8 چینلز کو لائیو پروگرام دیا اور فری آف کاسٹ دیتا ہوں, اللہ کا شکر ہے. کئی ٹی وی چینلز نے اچھا فری؟ جی 1 روپیہ کبھی چارج نہیں کیا. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.